میں ایک نقطہ آپ کو بیٹے بتاتا ہوں. آج جو پیار کرتے ہیں میرے ساتھ اللہ کی رحمت اور نعمت ہوتی ہے، مگر بیٹے اس کے پیچھے ایک تاریخ بھی تو ہوتی ہے نا. میں آپ کو حاشا وکلا ایک بات بتا رہا ہوں، اور اس پر اللہ رب العزت کی ذات گواہ ہے. یہ جو میں تلقین کر رہا ہوں آپ کو شخصیت کا بیلنس، یہ میں نے زندگی میں جس زمانے میں ہوش سنبھالا، خواہ میری عمر 10 سال تھی، 11 سال تھی، 12 سال تھی، جو دور زندگی کا مجھے یاد آتا ہے، پورے 50 سال پیچھے چلا جاؤں، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے بیٹے 50 سال میں مجھے یاد نہیں ہے کوئی زمانہ کہ میں نے اپنی زندگی کا بیلنس گنوایا ہو. بیلنس نہیں گنوایا. دیکھو میں آپ کی تعلیم کے لیے بتا رہا ہوں بیٹے، تربیت کے لیے. مجھے وہ زمانہ یاد نہیں ہے چھوٹی عمر میں جب میں نے تہجد شروع کی تھی. وہ عمر میں یاد ہی نہیں وہ زمانہ جب نماز پڑھنا شروع کی تھی. تو بیلنس کیا تھا؟ انگلش اسکول میں پڑھتا تھا بیٹے، تو گرمیوں میں شرٹ نکر اور ٹائی ڈریس ہوتا تھا، سردیوں میں جیکٹ ہے، کوٹ ہے، پینٹ ہے، ٹائی ہے، یہ لباس ہوتا تھا. انگلش اسکول تھا میرا. تو صبح اسکول کے لباس یہ تھے، جو ہی گھر آنا اس لباس کو ہینگ کر دینا، شلوار قمیض اور ٹوپی اسی 10 سال کی عمر میں پہن لینی. گھر آنا، شلوار قمیض اور ٹوپی پہن لینی. ٹوپی بھی میں نے اپنا 10 سال 11 سال کی عمر سے لے کے آج تک سر ننگا نہیں رکھا. 50 51 52 سال گزر گئے. 52 سال میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک بیلنس کریٹ کیا نا لائف کے، حدود بنائے، اور ایک حد کو نے دوسرے کو نہیں توڑا، اس نے اس کو نہیں توڑا، اور برقرار رکھا تھرو آؤٹ مائی لائف. برقرار رکھا. پڑھائی کے ٹائم آئے، فار ایگزامپل مجھے پتا ہے کہ یہ وقت میرے پڑھنے کا ہے. اب آپ 4 گھنٹے 5 گھنٹے پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، بھاگ جاتی ہیں بیٹے. میں زندگی میں 16 گھنٹے یومیہ پڑھتا تھا. اسکول سے پڑھ کے اسکول سے گھر آتا، یا چونکہ بہت نئے بچے بچی آئے ہیں، بہت سو نے تو یہ باتیں سنی نہیں ہیں، نئے آئے ہوئے ہیں نا بیٹے. میں مثلا ایف ایس سی کا زمانہ آپ کو بتاتا ہوں. میں گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں داخل ہوا ایف ایس سی کے لیے، میڈیکل سائنس میں میں نے ایف ایس سی کی. ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، تو میں نزلہ بخار کھانسی کا ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا، میں امت کا بننا چاہتا تھا. ہمارا نقطہ نظر مختلف تھا. تو الٹیمیٹلی جو آرزو تھی میری اللہ نے پوری کر دی. تو میں بیٹے گورنمنٹ کالج فیصل آباد پڑھتا تھا. صبح آپ جوانی کی عمر ہوتی ہے بیٹے. 66 میں نے میٹرک کیا، میری عمر 15 سال تھی. 15 سال. تو 15 سال کی عمر میں ساتھ ہی میں فرسٹ ایئر میں داخل ہو گیا. تو 16 سال 17 سال کی عمر کا جو زمانہ ہے، 16-17 سال کی عمر کا، یہ میرا ایف ایس سی کا زمانہ. جنگ سے بیٹے 48 میل ہے. کلومیٹر کتنا بن جاتا ہے؟ 72 کلومیٹر. صبح تہجد کی نماز پڑھ کے اس عمر میں 15 سال کی عمر میں 16 سال پورے سال کے 12 مہینے تہجد پڑھ کے میں لاری اڈے پہ آتا تھا، بس اڈے پر، نیو خان ٹرانسپورٹ. فجر کی نماز لاری اڈے پہ پیدل چل کے آتا پڑھتا، اور پہلی بس آتی تھی ڈیرہ غازی خان سے یا مظفر گڑھ سے، اس پہ بیٹھ کے تو صبح میں گورنمنٹ کالج فیصل آباد آتا اپنی کلاسز کے لیے. ہاسٹل میں میرا کمرہ تھا، تیزی سے جا کے ہاسٹل جانا. میرے کپڑے سوٹ پینٹ جیکٹ وغیرہ سب ادھر لٹکے ہوتے تھے. میں نے 2 سال کمرہ رکھا. جا کے تیزی سے تیاری کر کے تو میں اپنی کلاس میں سب سے پہلے پہنچ جانا. جنگ سے چل کے کلاس میں سب سے پہلے فیصل آباد پہنچنا، 72 کلومیٹر سفر کر کے آنا. I was always the first student to attend my class. 3 بجے بیٹے میں لاری اڈے پر جاتا تھا. اور جب موسم سردیوں کے آتے تھے نا، موسم گرمیاں سردیاں بدلتی ہیں، مجھے یاد ہے 5 بجے پھر اس زمانے میں لاری اڈے پہ آتا تھا. اذانیں مجھے لاری اڈے پر ہوتی تھی، بس اسٹیشن پر. تہجد گھر پڑھ کے آتا. اس عمر میں 72 کلومیٹر جانا، 72 کلومیٹر آنا.
دوپہر تک پڑھائی کر کے واپس. کتنے کلومیٹر روز کے بن گئے بیٹے؟ 150 کلومیٹر تقریباً روز کا سفر بس پر 2 سال کیا بیٹے. چھٹیاں نکال دیں, ویکیشن جو آ جاتی نکال دیں, 2 سال وداؤٹ ویکیشن نکال دیں. وہ کر کے اور گھر پہنچنا, نماز پڑھی ظہر کی, کھانا کھایا, ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صرف, نحو, منطق, معانی, فقہ, اصول, حدیث, تفسیر, پھر وہ مضامین پڑھنے, اور رات کے 10 بجے تک وہ پڑھنا شروع کر دینا. 6-7 گھنٹے وہاں پڑھنا. اب میرے سفر بھی دیکھ لیں, 2 سال تک بیٹے 150 کلومیٹر یومیہ سفر کیا تقریباً. چھٹیوں کا حصہ خارج کر دیں, اور اسکول کالج پڑھ کے واپس جا کر اور پھر اپنی علوم شریعہ کو پڑھنا سارا. جب چھٹیاں آ گئیں, ایف ایس سی کر لی, پھر بی اے کے لیے, پھر جب مختلف اوقات میں 3 مہینے آتی, پھر میں دیہات میں بیٹے چلا جاتا. یہ محنت ہوتی ہے, یعنی جو وقت جس کام کے لیے مقرر ہے, شخصیت بیلنسڈ نہیں رہتی اور اللہ کا نور نہیں ملتا جب تک وہ کام اسی مقصد کے لیے پورا صرف نہ کیا جائے جتنی استعداد اللہ نے بندے کو دی. تو وہ جامع قطبیہ ایک گاؤں تھا بیٹے, وہاں پھر میں 2 سال بھی ایک مرتبہ رہا, 3 مہینے بھی رہا, اس کے بعد 4 مہینے بھی رہا, مختلف اوقات میں 7-8 سال میں وہاں جاتا تھا. تو بیٹے وہ جو بس جاتی تھی ٹوٹی ہوئی, گردہ پڑتا تھا, وہ 2-3 میل اس گاؤں سے دور ایک گاؤں میں ختم ہو جاتی تھی. وہاں آگے راستہ نہیں تھا, صرف ریت تھی, ریت. اور میں پیدل ریت میں 2 میل چل کے جاتا تھا اپنے مدرسہ دارالعلوم کے گاؤں میں. اور جب جنگ واپس جانے کے لیے آنا ہوتا, پھر 2 میل ریت میں پیدل چل کے جاتا تھا. اور رات کو جب لیٹتے تھے ارد گرد سانپ ہوتے تھے, دیہات تھے بیٹے, جنگل تھا, سبزیاں تھیں, تو رات ہر روز 1-8 سانپ مارا جاتا تھا. اور گرمیوں کے موسم میں اس زمانے تو بہت زہریلے سانپ ہوتے تھے, ارد گرد سانپ. بجلی نہیں, ایک بلب لٹکا ہوا ہوتا تھا. کبھی رات کو وہ تیل والے لیمپس ہوتے. رات 3 بجے بیٹے میں پڑھائی شروع کرتا, 2 سبق نماز فجر سے پہلے تہجد کے بعد پڑھتا, اور وقفوں کے ساتھ رات کو 11 بجے جا کے ختم کرتا. 16 گھنٹے ادھر بھی پڑھائی ہوتی, وہاں ہوتا تب بھی پڑھائی ہوتی. پھر اس کے ساتھ تہجد کے معمول, نمازوں کے, اوراد کے, وظائف کے, اور پچھلے ٹائم شام کو اللہ پاک سارے اوقات پیدا کر دیتا ہے, واک پر بھی جانا. یہ ایک زندگی تھی, اور اسی طرح کی زندگی بیٹے پوری عمر گزری ہے. ایسے وقت بھی آئے کہ مغرب کے بعد بیٹھ گیا پڑھنے, اور فجر کے وقت اٹھا, ساری رات بیٹھا. یہاں یونیورسٹی میں رہتے تھے, پنجاب یونیورسٹی بیٹے, رات عشاء سے فجر تک ساری رات پڑھنا. صبح تھوڑی دیر 1-2 گھنٹے ریسٹ کر کے لیٹ کر 2-1 گھنٹے, تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لینا تاکہ فریش ہو جائے. یہ ایک لائف تھی. تو مقصد بات کا یہ ہے کہ اس طرح کی پوری زندگی ایک جد و جہد ہو, اور انسان اپنی زندگی میں, شخصیت میں بیلنس کرنے کے لیے جتنے شعبے اللہ نے رکھے ہیں, تمام سٹرگل, پوری ایفرٹ کر کے ان کو ڈیولپ کرے پوٹینشلز کو. پھر انسان دنیا میں سروائیول آف دا فٹسٹ, سروائیو کرنے کے قابل ہوتا ہے, اور آگے پھر وہ فائٹ کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے, ترقی کرتا ہے. ہم اسی نوجوانی کی عمر ہے میرے بیٹے بیٹیاں, یہی عمر ہے محنت کی. ابھی آپ کے جسموں میں سکت ہے, ہمت ہے. آج سے آپ توبہ کریں, وقت ضائع کرنا اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں. توبہ کریں, وقت کو ضائع کرنا اس سے بڑا گناہ نہیں ہے. اللہ نے انسانی زندگی میں سب سے قیمتی متاع وقت دی ہے. وہ وقت اچھا استعمال کریں تو بیٹے بایزید بستامی بن جائیں. وقت برا استعمال کریں تو ابلیس بن جائیں, ابلیس کے گروہ میں شامل ہو جائیں. عمر یہ ہے, اچھی صحبت رکھیں, اچھی سنگت رکھیں, علم حاصل کریں, اخلاق حاصل کریں, عبادت کریں, ایکسرسائز کریں, گیمز کریں, سپورٹس کریں, اچھی سرگرمیاں رکھیں. شام کو گھنٹوں سٹڈی آورز کو دیں, یکسوئی سے بیٹھیں, پڑھیں, مت گپ لگائیں.
یہ عمر بیٹے پلٹ کے نہیں آئے گی زندگی میں. رکھیں شام کو گھنٹوں سٹڈی آورز کو دیں, یکسوئی سے بیٹھیں پڑھیں, مت گپ لگائیں. یہ عمر بیٹے پلٹ کے نہیں آئے گی زندگی میں. اور جو جوانی جس نے نالائکی میں گزار دی, یاد رکھ لیں وہ عمر کے کسی حصے میں لائق نہیں بنے گا. سبق یاد رکھیں, جس نے نوجوانی جوانی کا زمانہ نالائکی میں گزار دیا, محنت کے بغیر, ریاضت کے بغیر, وہ عمر میں کبھی بھی لائق نہیں بن سکتا. ایسے ہی بس دھکے کھائے گا. یہ قیمتی وقت ہے بیٹے اور بیٹیاں, قیمتی وقت ہے. محنت کریں, لگ جائیں. 16 گھنٹے اس وقت محنت کرنے میں جسم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. آپ کی عمر تھی بیٹے 8 گھنٹے, جب کبھی رات کو چھٹی ہوتی تو ہفتہ 8 گھنٹے تو ہم بیٹھ کر مراقبہ کرتے تھے. میں گردن جھکا کے ایسے چوکڑی مار کے 4 5 گھنٹے مسلسل ذکر کرتے تھے. نہ گردن کو کچھ ہوتا تھا, نہ ٹانگوں کو, نہ بیک کو. یہ عمر ہے, ہر چیز افورڈیبل ہے اس عمر میں, جتنی محنت کریں. ایک وقت آ جائے گا بیٹے بیک کو تکلیفیں ہو جائیں گی, ٹانگوں کو تکلیفیں ہو جائیں گی, گردن کو ہو جائیں گی, پھر کسی کام کے کرنے کے نہیں رہیں گے. اس زندگی کے وقت کو یوٹیلائز کر لیں اور ذہن میں ٹارگٹ بنا لیں. غزالی بننا ہے, بستانی بننا ہے, حجویری بننا ہے, اجمیری بننا ہے, فارابی بننا ہے, ابن الحسن بننا ہے. میری بات آپ سمجھیں, ٹارگٹ کریں. مجھے آئیڈیل بناتے ہیں, پیار کرتے ہیں, تو اس کو بنا لیں. جو کچھ جس سے پیار کرتے آئیڈیل سمجھتے ہیں کہ وہی بننا ہے. مگر کچھ بننے کے لیے یہ ایزی آورز آف لائف کام نہیں دیتے. ایزی لائف سے کچھ نہیں بن سکتا انسان. یہ جو بڑی آسانی سہولت کی زندگی گزار رہے ہیں نا بیٹے کے, ہم تو کلاس میں جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, لیکچر لیتے ہیں, اٹس نتھنگ. یہ زندگی برباد ہو رہی ہے بیٹے. اس زمانے میں 16 گھنٹے پڑھیں, میں زور دے رہا ہوں بار بار. یہ پلٹ کے زمانہ نہیں آئے گا. اور پھر وضو سے رہیں, پھر تہجد پڑھیں, عبادت کریں, روزے رکھیں, طہارت پیدا کریں. یہ شخصیت جب آپ کی ایسی بن جائے گی تو ایسا برتن بنے گا بیٹے, اس میں اللہ پاک اپنا نور اتارے گا, نور. اور جب آپ کا برتن اللہ کے نور کے قابل ہو گیا تو آپ پوری دنیا میں پھر دنیا کو روشن کریں گے. نور اترے گا آپ کا. پھر فرشتوں کو کہ آپ سجدہ کرو, پھر ملائکہ سجدہ کرتے ہیں. ملائکہ انسانی زندگی میں جو لوگ ایسے بن جاتے ہیں بیٹے, وہ سوتے ہیں بستر پر, ملائکہ ان کے سرانے اور پائنتی ان کے کمرے میں ساری رات پہرا دیتے ہیں. ان کے لیے تسبیح کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. ملائکہ گلیوں میں ان کی زیارت کے لیے رستوں میں چلتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں. اللہ پاک ملائکہ کو ان کی خدمت پہ مامور کرتا ہے, مگر تب جب اس کی شخصیت کے برتن میں اللہ کا نور اتر آتا ہے. تو جب نور اتر آتا ہے تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا کہا, تو خدمت تو معمولی بات ہے. اس انسان کو اللہ پاک پھر بڑا اونچا اشرف المخلوقات بناتا ہے. اب میں پلٹ کے اس نقطے پر آ گیا. اب ایسا انسان جو بنایا تھا, تو جب انہوں نے کہا کہ یہ فساد کرے گا, تو اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں, صرف منفی خوبیوں والے عناصر ہی نہیں رکھے, میں نے اس کے اندر اپنی روح اور نور بھی اتارا ہے بیلنس دینے کے بعد. اور اس نور کی وجہ سے اس کو وہ علم نصیب ہوا ہے, وہ علم کہ اس کا علم جو نور کا علم ہے وہ اس کی تمام منفی اثرات کو ختم کر دے گا. تو اللہ پاک نے جواب میں فرشتوں کے سامنے ڈیمونسٹریشن کیا. ڈیمونسٹریشن اپنی کلاس میں بھی آج بہترین نالج ہے تھرو ڈیمونسٹریشن. اللہ پاک نے ڈیمونسٹریٹ کرایا اور فرمایا کہ تمام چیزیں رکھ کر فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ. فرشتوں کو کہا بتا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. آدم علیہ السلام سے فرمایا بتاؤ, بتا دیا. تو فرشتے ان کے علم کی عظمت دیکھ کر اپنے سوال سے ودڈرا کر گئے. تو اس علم کو میرے بیٹے حاصل کریں جو علم صحیح اور علم وسیع ہے, جو اللہ کا نور دیتا ہے, جس سے کردار سنورتا ہے, جس سے نیکی آتی ہے, تقوی آتا ہے. زبان, الفاظ, کلمات, آنکھیں, کان, شخصیت, جسم, روح, ظاہر, باطن, ہر شے اللہ کے نور میں ڈل جاتی ہے.
پھر وہ بندہ اللہ کی طرف سے برکتوں کا بیٹے منبع ہوتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے جہاں قدم رکھتا ہے اس جگہ پہ بھی برکت آ جاتی ہے۔ خضر علیہ السلام جہاں بیٹھتے تھے وہاں سبزہ اگاتا تھا، جہاں بیٹھتے سبزہ اگاتا۔ جس جگہ وہ رہتے تھے تالاب کے قریب، تو موسیٰ علیہ السلام گزرے، مردہ مچھلی لے کر، یوشع بن نون ساتھ تھے، تو مچھلی کو پانی لگا جس پانی میں وہ وضو کرتے تھے، صرف وہ پانی ٹچ ہوا تو مچھلی بھنی ہوئی جو کھانے کے لیے تیار تھی وہ زندہ ہو کے بھاگ گئی۔ قرآن کہتا ہے نا، قرآن زندہ ہو کے بھاگ گئی، مچھلی کو زندگی مل گئی بیٹے۔ تو یہ ایک ایسی برکت ہے، جو اللہ کا نور نصیب ہو جائے تو موت زندگی سے بدل جاتی ہے، مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، شر خیر میں بدل جاتی ہے، دنیا آخرت کی کامیابیاں ہوتی ہیں۔ تو بولیے میرے بیٹے بیٹیاں، آپ نہیں چاہتے کہ ایسی زندگی نصیب ہو؟ بولیے، اونچا ہاتھ کھڑا کریں۔ خواہ آپ شریعہ کے علوم پڑھ رہے ہیں، خواہ آپ سائنس پڑھ رہے ہیں، خواہ آپ فزکس پڑھ رہے ہیں، خواہ آپ کمپیوٹر سائنسز پڑھ رہے ہیں، کمیونیکیشن سائنسز ہے، مینجمنٹ سائنسز ہے، میتھمیٹکس ہے، جو پڑھیں یہ سب علم ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ سارے علم صحابہ کرام کو پڑھوائے تھے۔ اب یہ سبجیکٹ نہیں، میں کسی اور موقع پر ٹائم نہیں بتاؤں گا۔ یہ 10 12 14 سائنسز ان کے ٹیچر رکھے تھے آقا علیہ السلام نے، صحابہ کرام، صفا میں اور مختلف سکول مدینہ پاک میں قائم کروائے، مختلف دوسری لینگویجز پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے۔ اس وقت گریک لینگویج تھی، یونانی زبان، اور باہر کی اور زبانیں، عربی کی جیسے آج انگلش ہے، اس وقت اس زمانے پریولنٹ لینگویج جو پرانی ویسٹرن ورلڈ کی وہ گریک لینگویج، وہ سکھائی آقا علیہ السلام نے، گویا اس دور کی انگلش سکھائی۔ میتھمیٹکس کے لیے صحابہ مقرر کیے، میتھمیٹکس سکھایا، بیالوجی سکھائی، لا سکھایا، ہسٹری سکھائی، طالب علم اپنے صحابہ کو اور صحابیات کو سکھاتے تھے، سارا علم۔ تو بیٹے ہر علم نور بن جاتا ہے، بشرطے کہ اس نور میں تبدیل کرنے کے لیے آپ اپنے ظرف کو وہ تقوی، پرہیزگاری، ریاضت اور مجاہدہ دے دیں جو ساری خوبیوں میں توازن لے آئے اور خیر کا برتن بن جائے۔ تو آپ چاہیں گے آپ کے والدین بھی خوش ہوں گے کہ نہیں اگر یہ کردار آپ کو ملے؟ بولیے بیٹے، آپ مشن کا نام روشن کریں گے کہ نہیں؟ پاکستان کا نام روشن کریں گے، عالم اسلام کا روشن کریں گے۔ لہٰذا آج سے بیٹے 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کریں اور اپنے گربانوں کی طرف مراقبے کی حالت میں جھانکیں، سوچیں، آنکھیں بند کر کے نیچے سر کریں، سوچیں جو باتیں میں نے کہی ہیں، سوچیں پہلے یہ کام ہو رہے ہیں یا نہیں۔ آپ خود اپنے اندر فیصلہ کریں بیٹے، آپ کو جواب آئے گا کہ ان خطوط پہ محنت ہم نہیں کر رہے، اندر سے آپ کو جواب آئے گا۔ پوچھیں بیٹے اپنے دل سے آنکھیں بند کر کے کہ کیا میں ان تمام چیزوں کو جو میں نے ذکر کیا ان پر میں قائم ہوں، میں کر رہا ہوں یا نہیں؟ حق ادا ہو رہا ہے اس نور کے لیے اپنی شخصیت سنوارنے کا یا نہیں؟ بولیے میرے بیٹے، آپ کو اندر سے کیا جواب آیا ہے؟ کیا جواب آیا اندر سے؟ نہیں کہا ہے نا؟ پھر مراقبہ کریں، پھر آنکھیں جھکائیں اور ارادہ کریں، فیصلہ کریں، باری تعالیٰ توفیق دے آج سے میں بدل جاؤں۔ بیٹے بھی کہیں، بیٹیاں بھی کہیں، آج سے آپ کی جبینوں پر نور آ جائے، آپ کے سینوں میں، دلوں میں نور آ جائے، آپ کو تقویٰ نصیب ہو جائے، عبادت کی توفیق نصیب ہو جائے، آپ کی زبان پاک ہو جائے، آپ کا عمل پاک ہو جائے، اور چلتے پھرتے فرشتے لگیں زمین پر۔ یہ بیٹے کوئی ناممکن ہے؟ مجھے جواب دیں، ناممکن ہے؟ نہیں، ایک ول پاور ہے، ایک قوت ارادی ہے۔ کیا آپ میں ایسی قوت ارادی نہیں ہے بیٹے کہ آپ آج ڈیسیژن کریں اور اسٹیٹ اوے یہ تبدیلی نافذ کر لیں اپنی لائف میں؟ ہے کہ نہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں بیٹے، یہ واقعی قوت ارادی ہے یا نہیں؟ نہیں، آپ کا دل کہتا ہے کہ ہے؟ میں جینوئن سوال کر رہا ہوں، جینوئن جواب چاہتا ہوں۔ قوت ارادی ہے، اگر چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، تو بس بیٹے آج سے کریں۔ لیکن یہ ہے کہ مجھے خوش بھی کریں آج سے، یہ تبدیلی کی مجھے خبر ملے، خوشبو ملے ہر طرف سے۔ تبدیلی کا سفر آج سے شروع ہوگا۔ بولیے، ہم ملک میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں نا بیٹے، انقلاب کی، تو اپنے من سے، اپنے اندر سے انقلاب اور تبدیلی شروع ہونی چاہیے یا نہیں؟ آج